جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. یہ خصوصی نشریات مسکراتا رمضان ڈاکٹر بلند اقبال کے ساتھ، اور اب سلسلہ ہے روزہ اور صحت کا. اور روزہ اور صحت کے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کے مایہ ناز ماہر امراض اطفال ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں سندھ انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ اینڈ نیونٹالوجی، یعنی SC. یہ جو خاص طور پہ ایک ادارہ بنایا گیا ہے اس کے، اور یہ SICHN کے نام سے ادارہ ہے جو کہ بہت ہی زبردست طریقے سے اپنی خدمات انجام دے رہا ہے. میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سید جمال رضا صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسے؟ وعلیکم السلام. وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے آپ؟ فرسٹ کلاس ہیں. بہت بہت شکریہ سر، آپ تشریف لائے، بہت اچھا لگا. تھینک یو. اور ناظرین، اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں فائدہ کامران. فائدہ کامران کو بھی ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. اور اب جمال رضا صاحب سے بات کرنا چاہیں گے. سر، سب سے پہلے تو بہت بہت آپ کو مبارکباد کہ آپ جو ہیں وہ رمضان المبارک کے اس مہینے میں یہ تمام خدمات کرنے میں انجام دے رہے ہیں اور یہ تمام میں کامیاب ہو رہے ہیں. کیا فرمائیں گے سر؟ بس اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ سارے اچھے کام جو ہیں وہ اللہ کی مرضی اور اس کی بلیسنگ سے ہوتے ہیں، اور اس کی مہربانی ہے کہ وہ اپنے کچھ بندوں کو ان کاموں کے لیے منتخب کرتا ہے. تو ہم تو شکر گزار ہیں اس کے، اس ذات کے کہ جس نے ہمیں منتخب کیا کہ ہمارے ذریعے سے کچھ بہتر کام ہو سکے. باقی ادارے کے بارے میں تھوڑا سا یہ بتانا چاہوں گا کہ کوئی آج سے کچھ سال پہلے، بہت زیادہ عرصہ نہیں گزرا، 2022 میں ہم نے یہ ادارہ قائم کیا تھا، اور حکومت سندھ کے زیر اہتمام کام ہو رہا ہے اس میں. اور اس کے تحت پورے سندھ میں ہم اپنی سروسز دے رہے ہیں. یعنی پہلا جو اسپتال تھا ہمارا وہ کورنگی 5 نمبر میں ہم نے شروع کیا، جو 200 بیڈ کا بچوں کا اسپتال ہے. اس کے بعد ایک کوئی 225 بیڈ کا اسپتال سکھر میں آپریشنل ہو چکا ہے، اور پورا فلی فنکشنل ہے، کام کر رہا ہے پچھلے 1.5 سال سے. پھر کوئی 60 بیڈ کا NICU اور PICU ہم نے شروع کیا ہے نواب شاہ میں، شہید بے نظیر آباد سوری، وہ بھی کام اس نے شروع کر دیا ہے. اور اس کے ساتھ اب اگلے 2-3 مہینے میں ہم انشاءاللہ تعالی ایک لاڑکانہ میں بچوں کا PICU اور NICU اسٹیبلش کر رہے ہیں. اعظم بستی کراچی میں 100 بیڈ کا مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل شروع کر رہے ہیں. اور سوبراج میٹرنٹی ہاسپٹل جو بڑا پرانا اسپتال ہے، وہاں پہ بچوں کی اور نوزائیدہ بچوں کی NICU کی سروسز شروع کر رہے ہیں. تو الحمدللہ ایک پورے، اور اگلے سال جو ہم اور بھی میرپور خاص اور سندھ کے دیگر شہروں میں اور اضلاع میں یہ سروسز مہیا کی جائیں گی. تو جو ہمارا خاص ٹارگٹ ہے کہ جو سروس سب سے مشکل ہے اور سب سے اخراجات کے حوالے سے بھی بہت زیادہ اس میں بوجھ پڑتا ہے معاشی، وہ ہے انٹینسیو کیئر سروس. کیونکہ اس میں لوگ بھی کم ہیں، وینٹیلیٹر پہ بچے چلے جاتے ہیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، پری میچور نوزائیدہ بچے ہوتے ہیں یا بڑے بچے ہوتے ہیں، ان کو شدید بیماریاں ہوتی ہیں، تو وہ ICU کی ضرورت ہوتی ہے. تو ICU کے بستر بھی بہت کم ہیں پرائیویٹ اور سرکاری دونوں جگہ کے اوپر. اور اگر بچے کو خدا نہ خواستہ ICU کی ضرورت پڑے تو اس کے اخراجات بھی بہت زیادہ ہیں. یعنی ایک پرائیویٹ ادارے میں اگر بچہ جائے تو اس کا تقریباً ₹1,00,000 روزانہ کا خرچ ہو جاتا ہے، جو کہ متوسط طبقے کے آدمی کے لیے بھی، اگر بچہ 10-15 دن ICU میں رہے، اور بعض اوقات جو نوزائیدہ یا پری میچور بچے ہوتے ہیں ان کو کئی ہفتے ICU میں رہنا پڑتا ہے، تو وہ اخراجات اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ عام آدمی کے لیے اس کو سنبھالنا یا اس کا برداشت کرنا بہت مشکل. تو اس لیے ہم نے توجہ انہی 2 سروسز پہ زیادہ کی. ویسے تمام سروسز مہیا کریں، اور صرف آپ کو سن کے خوشی ہوگی کہ اگلے 2-4 مہینے کے اندر جو ہم یہ شروع کریں گے تو تقریباً 262 انکیوبیٹرز ہمارے کام کرنے لگیں گے. 262 انکیوبیٹر، بہت بڑی تعداد. اور وینٹیلیٹر تقریباً کوئی اگر ہم لگائیں تو 114 وینٹیلیٹرز ہمارے کام کر رہے ہیں. 114 وینٹیلیٹر؟ جی. تو تقریباً 750 بیڈ کی یہ سروسز ہیں، اور آلریڈی ہم 4 لاکھ 4.5 لاکھ سے زائد بچوں کو ٹریٹ کر چکے ہیں ان 2 سالوں کے درمیان. تو بس یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ وہ بچے، اور یہ تمام سہولیات جو ہیں بالکل مفت ہیں. یعنی مریض سے ایک پیسہ بھی
نہ بستر کا نہ دوا کا کسی چیز کا نہیں لیا جاتا ماشاءاللہ. تو یہ بڑی ایک ضرورت ہے اس بات کی کہ وہ لوگ کے جو اخراجات بیئر نہیں کر سکتے ان کو اچھی سروس اور بغیر کسی خرچ کے اگر یہ سروس مل جائے مہیا کی جائے اور اپنے گھر سے قریب ترین یعنی صرف کراچی میں نہیں بلکہ سندھ کے دیگر اضلاع میں کیونکہ وہاں سے اگر بچہ ایک سکھ بچہ ہے وہ ٹریول کر کے آتا ہے کہ دنیا کی سب سے نازک ترین چیز بچے ہوتے ہیں بالکل ایسے ہی اور انسان کے لیے اس سے محبوب ترین چیز کوئی نہیں ہوتی اپنی اولاد سے زیادہ بالکل اور تخلیق کا عمل ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا عمل ہے اور بچوں کی پرورش سب سے زیادہ مشکل کام انسان کے بچے کو پالنا بالکل بہت مشکل کام ہے بالکل تو یہ تو اس میں کوئی شک نہیں. اچھا آپ کی کچھ ہمارے پاس ویڈیوز بھی موجود ہیں اگر ریڈی ہیں تو ذرا یہ ویڈیوز چلائیے گا تاکہ ہم چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین بھی دیکھیں کہ کس طریقے سے ناظرین جو ہیں وہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ اس میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. اور یہ جو سندھ انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ اینڈ نیونیٹالوجی ہے یہ ادارہ واقعی میری اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ادارہ ہے کہ چونکہ کورنگی کا علاقہ جہاں کورنگی میں یہ ہاسپٹل یعنی یہ بچوں کا ہاسپٹل شروع کیا گیا تو شاید ہمیں دور سے بیٹھ کے اندازہ نہیں ہوتا لیکن واقعی ایک بہت وسیع و عریض علاقہ ہے کورنگی لانڈی شاہ فیصل کالونی جس کو کہ یہ ہاسپٹل کیٹر کر رہا ہے اور اس کی ایک شدید ضرورت تھی. اور جو ہیلتھ منسٹر صاحبہ ہیں عذرا پیچھو صاحبہ انہوں نے خاص طور پہ اس نیڈ کو دیکھتے ہوئے اور ڈاکٹر جمال رضا کے سپرد یہ کام کیا اور نو ڈاؤٹ ماشاءاللہ سے ڈاکٹر صاحب نے اپنی ذمہ داریوں کو پوری طرح نبھاتے ہوئے فرام دا اسکریچ جو ہے نا وہ فرام دا اسکریچ یہ ہاسپٹل بنایا اور اسے اب کامیابی سے چلایا جا رہا ہے. کتنے عرصے میں یہ بنایا گیا یہ ذرا بتائیے. یہ کل ہم نے 6 مہینے میں بلڈنگ خالی پڑی تھی اور اس کے اندر سامان وغیرہ ڈال کے اور یہ سارے اپنے لوگ لے کے 6 مہینے میں 8 مہینے میں سروس شروع کر دی تھی اور الحمدللہ اصل میں نوزائیدہ بچوں کی شرح اموات پاکستان کی بہت زیادہ ہے. دنیا میں سب سے زیادہ شرح اموات پاکستان کے اندر ہے کہ 1000 جو بچے پیدا ہوتے ہیں لائیو برتھس ان کے اندر 40 کے قریب 39 بچے جو ہیں وہ 1 مہینے کے اندر انتقال ہو جاتا ہے ان کا. تو ظاہر ہے کہ اس لیے بہت شدید ضرورت تھی کہ نیو بورن کی سروس ہم نیو بورن کی نیونیٹالوجی سب سے پہلے دیتے. ٹھیک ہے. اچھا یہ میں چاہوں گا ذرا دیکھ لیں ذرا دکھائیے گا کیمرہ مین اس کو دکھائیے گا اور آڈیو بھی اس کی ذرا آن کیجیے گا. جی SICHN سندھ کا سب سے بڑا نیونیٹل اور پیڈیاٹرک ICU نیٹ ورک جہاں ہر سال لاکھوں نوزائیدہ اور بیمار بچوں کو جدید علاج کی سہولیات بالکل مفت فراہم کی جاتی ہیں. اپنی زکوٰۃ اور عطیات سے سندھ کا مستقبل صحت مند بنانے میں ہمارا ساتھ دیجیے. SICHN صحت مند کل کا گہوارہ. انکیوبیٹر کے اندر اور اگر وینٹیلیٹر پہ ایک بچہ ہو تو تقریباً 50,000 سے 1 لاکھ روپے روزانہ کا خرچ ہے. جی سر. SICHN سندھ کا سب سے بڑا نیونیٹل اور پیڈیاٹرک ICU نیٹ ورک جہاں ہر سال لاکھوں نوزائیدہ اور بیمار بچوں کو جدید علاج کی سہولیات بالکل مفت فراہم کی جاتی ہیں. اپنی زکوٰۃ اور عطیات سے سندھ کا مستقبل صحت مند بنانے میں ہمارا ساتھ دیجیے. SICHN صحت مند کل کا گہوارہ. زبردست. ٹھیک ہے جی. تو یہ ڈاکٹر صاحب یعنی یہ جو اب انکیوبیٹرز اور یہ چیزیں یہ رکھی جاتی ہیں جس طرح آپ نے کہا کہ کوئی بچہ اگر وینٹیلیٹر پہ ہو اور انکیوبیٹر میں ہو تو تقریباً 1 لاکھ روپے پر ڈے. یہ بھی آپ کم بتا رہے ہیں سر. 1 لاکھ تو میں آپ کو کچھ بھی نہیں فگر دے رہا ہوں. اگر آپ ہائی اینڈ ہاسپٹل پہ جائیں تو یہ تقریباً 2 لاکھ روپے سے 2.5 لاکھ روپے روزانہ کا خرچہ ہو جاتا ہے. تو سر آپ کیسے خرچہ میٹ کرتے ہیں اس میں؟ الحمدللہ ابھی تو ہمیں کافی سپورٹ سندھ گورنمنٹ سے حاصل ہے اور ہمارے تقریباً زیادہ تر جو خرچ ہے وہ سندھ گورنمنٹ کے کی طرف سے ہی ہمیں فنڈنگ ملتی ہے. اس کے علاوہ ہم کچھ ڈونیشنز وغیرہ کے لیے بھی درخواست کرتے ہیں اور مخیر حضرات یا ادارے جو ہے وہ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں تو ہم اپنے اخراجات میٹ کرتے ہیں. لیکن یہ بات طے ہے کہ مریض سے ہم کوئی نہ پیسہ لیتے ہیں اور نہ ہی الحمدللہ اس کو کسی دوا کے لیے یا کسی سرنج کے لیے اسپتال سے باہر جانے کی ضرورت پڑتی ہے. 1 روپے سے لاکھ روپے تک کی بھی دوا ہو تو وہ اسپتال ان کو مفت فراہم کرتا ہے. اچھا تمام کوئی پیسے نہیں لیے جاتے؟ کوئی نہیں. تمام بلڈ ٹیسٹ تمام تقریباً ایک سال کے اندر کتنے مریضوں کا آپ علاج کر لیتے ہیں؟
میں نے آپ سے عرض کیا کہ اب تک ہم تقریباً سال کے اندر کوئی 2 لاکھ سے زائد، اور اگر 1.5-2 سال کا عرصہ ہم لیں تو تقریباً 4 لاکھ 4.5 لاکھ سے زائد بچے کا علاج ہم کر چکے ہیں. اچھا. اور یہ تمام بالکل مفت. آئی سی یو تو خیر ہے ہی، اس کے علاوہ دوسری بہت ساری سہولیات، یعنی پیڈیاٹک جو اسپیشلٹیز ہیں، پیڈیاٹک اینڈوکرائن، پیڈیاٹک نیفرولوجی، نیورولوجی، ریہیبلیٹیشن، جو بچے معذوری کا شکار ہیں ان کے لیے بھی ہمارے پاس پوری سہولیات ہے کہ ان کی ریہیبلیٹیشن، اسپیچ تھراپی، آکوپیشنل تھراپی، فزیو تھراپی، یہ تمام بھی ان کو پرووائڈ کی جاتی ہے. پھر جو سکھر میں اسپتال ہے اس کے اندر بھی نیونیٹل سرجری، پیڈیاٹک سرجری، یہ تمام سہولیات ہیں. تو مکمل جو بچوں کے علاج سے متعلق جتنی بھی اسپیشلٹیز ہیں، تقریباً ایک آدھ کو چھوڑ کے وہ تمام سہولیات ہمارے پاس ہیں، اور ان تمام کے اندر ہم بچوں کا علاج کرتے ہیں. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ بالکل مفت ان کا علاج ہوتا ہے. اللہ کا بڑا شکر ہے کہ یہ ہم کر پا رہے ہیں، اور امید ہے کہ اس کو ہم سلسلے کو اور آگے بڑھاتے جائیں گے. اور جہاں جہاں یہ سہولیات نہیں میسر ہیں، کوشش ہم یہ کر رہے ہیں کہ تمام بڑے اضلاع میں کم از کم ایک بڑا اسپتال قائم ہو. اس کے علاوہ ہمارا دوسرا جو کام ہے وہ ٹریننگ کا ہے، کیونکہ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ بہت ضروری ہے. اگر آپ کے پاس مشین لاکھوں کی بھی، کروڑوں کی بھی ہو، اس کو چلانے والا نہیں ہے تو وہ کس کام کی؟ صحیح بات. تو وہ ایکسپرٹیز بھی بہت کم ہے. تو ہم لوگوں کو ساتھ ساتھ ٹرین بھی کر رہے ہیں، ان کی یعنی ٹیکنیشینز کی ٹریننگ، ڈاکٹرز کی ٹریننگ، سیکنڈ فیلوشپ ٹریننگ، وہ تمام بھی ہم کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ نہ صرف یہ بلکہ ٹرانسپورٹ کے لیے بھی ابھی ہم نے ٹریننگ پروگرام شروع کیے ہیں کہ ایمبولینس کے اندر وہ افراد جو کہ بچوں کو ٹرانسفر کرتے ہیں اور اسپیشلی نیو بورن کو ٹرانسفر کرتے ہیں، ان کا ایک مخصوص طریقہ ہے. اگر ان کو صحیح طریقے سے، ظاہر ہے 2 گھنٹے کا سفر ہے، اگر اس کو صحیح طریقے سے ٹرانسفر نہیں کیا گیا تو بچہ یا تو اسی جگہ انتقال ہو جائے گا یا اتنی خراب حالت میں پہنچے گا کہ اس کا بچانا مشکل ہے. تو ان کی بھی ٹریننگ کا سلسلہ ہم کر رہے ہیں، اور ان کو ہم باقاعدہ اگین فری آف کاسٹ ان کو ٹریننگ دے رہے ہیں. جو ہمارا 1122 کا ادارہ ہے اس کے اندر کافی ایمبولینسز ہیں اور بچے ٹرانسفر ہوتے ہیں، تو ان کو بھی ہم ٹرین کرتے ہیں. تو یہ بھی ہمارا ایک کام ہے کہ ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ٹرین کریں، تاکہ ٹرین اسٹاف پورے سندھ کے اندر ہر جگہ، چاہے وہ ہمارے پاس کام کریں چاہے کہیں بھی کام کریں، لیکن کم از کم وہ ٹرین ہوں گے تو وہ ایک ٹریننگ کم از کم ہونی چاہیے. بالکل ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر، کیا میسج دینا چاہیں گے ایسے لوگوں کو جو فلینتھراپسٹ ہیں، جو مدد کرتے ہیں؟ دیکھیے 2 باتیں. ایک تو پہلے تو میں والدین کو میسج دینا چاہوں گا، کیونکہ وہ ہمارے لیے بڑا ضروری ہے کہ کچھ میسج ہم اپنے والدین کو دیں. اور اس میں سب سے اہم میسج یہ ہے کہ خدا را آپ کی بہت بڑی، جیسے آپ نے کہا بچوں سے بڑی کوئی قیمتی چیز نہیں ہے، اولاد سے بڑی، لیکن اس کے لیے آپ اس کا خیال بھی کریں. اور اس کا خیال اس طرح سے کریں کہ صرف بیماری کی صورت میں نہیں بلکہ صحت کے لیے اس کا خیال کریں. ہیلتھ سیکنگ بیہیویئر، اور ہیلتھ سیکنگ بیہیویئر میں 2-3 بہت اہم چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ماں بچے کو اپنا دودھ پلائے. خدا کے لیے ہم بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ بچوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین غذا ماں کو دی گئی ہے، فری آف کاسٹ ہے، اس سے اچھی چیز نہیں ہے بچے کے لیے. تو ماؤں سے بڑی درخواست ہے ہاتھ جوڑ کے کہ خدا را اپنے بچوں کو اپنا دودھ پلائیں. یہ اشتہاری ڈبوں کے سلسلے میں اور جو یہ بچوں کو آپ فیڈر پلاتے ہیں، اس سے بچوں کو بڑی بیماریاں ہوتی ہیں. دوسری ایک درخواست ہے کہ اپنے بچوں کو حفاظت کی ٹیکے لگوائے. سرکار کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی 40,000 روپے کے ٹیکے بچوں کو فری لگائے جاتے ہیں، لیکن کسی وجہ سے والدین اپنے بچوں کو ٹیکے نہیں لگواتے. ہمارے پاس آج بھی اس وقت بھی میزلز سے بھرے ہوئے بچے خسرے کے ساتھ وینٹیلیٹر پہ پڑے ہیں، اور کئی بچوں کا انتقال ہو چکا ہے اس کی وجہ سے. تو اور وہ ایسی بیماری ہے جو کہ ٹیکے لگانے سے بآسانی بچائی جا سکتی ہے. تو خدا را اپنے بچوں کو تمام حفاظتی ٹیکے، صرف پولیو کے لیے، پولیو تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور بار بار اس کی مہمات چل رہی ہیں، اس میں بھی حکومت کے ساتھ تعاون کریں اور قطرے پلائیں. اور اس کے علاوہ بھی تمام ٹیکے اپنے بچوں کو لگائیں اور صحت کے ساتھ اپنے بچوں کو رکھیں. اسکرین ٹائم خدا کے لیے کم کریں. آج کل والدین ہر ذرا سی دیر میں بچے کو موبائل پکڑا دیتے ہیں، اس کا استعمال بہت خطرناک ہے. بچوں کی غذا کا خیال رکھیں اور ان کی ورزش کا خیال رکھیں. فزیکل ایکٹیویٹی 1 گھنٹے کی، تو یہ پیغام 1 گھنٹے کی 60 منٹس کی ریکمینڈڈ ہے ویگرس فزیکل ایکٹیویٹی، جو والدین نے بالکل چھوڑ دی ہے اور اس سے بڑی بیماریاں بچوں کو جنم دے رہی ہیں. تو خدا را یہ تو صحت کا خیال رکھیں. باقی مخیر حضرات سے ہماری درخواست یہ ہے کہ دیکھیے کچھ ادارے ہیں جو الحمدللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ہمیں تو ہماری درخواست ہوگی کہ آپ آئیں، جیسے آپ نے فرمایا
کہ آپ نے خود آ کے دیکھا، اور سینگ از بلیونگ. جب آپ اپنی آنکھ سے چیز دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو یقین آتا ہے کہ واقعی یہ دانا اچھا کام کر رہا ہے. تو آپ آئیں، دیکھیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بھی اللہ اس کار خیر میں آپ کو شامل کرے. آمین. اور آپ اپنے جس طریقے سے اپنی احتیاط دینا چاہیں، چاہے وہ آپ کو کوئی ڈونیشن میں اکوپمنٹ دینا چاہیں، ہمیں پیسے بھی نہ دیں، جس طرح بھی آپ چاہیں اپنا حصہ اس میں ڈالیں. اپنا حصہ اس میں دام در میں سخن جس طرح ہو سکے. بالکل. جیسے بس اس کار خیر میں ساتھ جڑ جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جو ہے نا وہ فوائد حاصل ہو سکیں. اچھا سر، یہ بھی بتا دیجیے گا کہ جن بچوں میں آج کل اصل میں 2-3 بیماریاں بہت کامن ہو گئی ہیں. ایک تو دست اور اسہال، جی گندگی کی وجہ سے، کیا کیا جائے؟ ابھی میں نے ذکر کیا یہ دست اور اسہال کی بیماری. یقین کریں کہ وہ بچے جو ماں جن کو اپنا دودھ پلاتی ہے اس میں یہ بیماری ہوتی ہی نہیں. یعنی جب بچہ ہمارے پاس ڈائریا کے ساتھ آتا ہے تو ہم اس سے یہ نہیں پوچھتے کہ اپنا فیڈ کرا رہی ہے نہیں، ہم یہ پوچھتے ہیں کہ بوتل کون سی پلا رہی ہے. وہ خود ہی بتا دیتے. تو وہ اگر مدر فیڈ کرائیں ان کو تو یہ الحمدللہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ بیماری ہوگی نہیں. اگر ہو جائے تو پھر یہ کہ ظاہر ہے کہ اس میں ORS ہے، دوسری اس میں احتیاط ہے. تو یہ کوشش یہ کریں کہ بیماریوں سے بچاؤ کی طرف جائیں. بیماریوں کا علاج تو بہت بعد میں آئے گا، مگر جتنا زیادہ بیماریوں سے بچاؤ کی طرف جا سکے. پھر بچوں کو خوراک صحیح وقت پر 6 مہینے میں جو کمپلیمنٹری فیڈنگ ہے وہ شروع کیا جائے تاکہ بچے کا وزن اور نشو و نما صحیح ہو. اگر اس کی نشو و نما ٹھیک ہوگی تو ڈائریا اس کو یا تو ہوگا نہیں، اور اگر ہوگا بھی تو اس کی شدت اتنی زیادہ نہیں ہوگی، وہ سنبھال جائے گا. بالکل ٹھیک آپ نے. سر دوسرا پسلیاں چلنا، کیا کیا جائے؟ اگین پھر وہی 2 چیزیں آ گئی، بریسٹ فیڈنگ، امیونائزیشن. بہت ساری پسلیاں چلنے کا مطلب نمونیا ہے. نمونیا انفیکشن ہے. انفیکشن کو روکنے کے لیے آپ یا تو بچے کی صحت ٹھیک ہو، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ حفاظتی ٹیکے پورے لگے ہوں. تیسری بات جو قدرتی حفاظتی ٹیکہ ہے جو ماں کا دودھ ہے وہ اس کو ملے. یہ تینوں چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ ہوں گی تو اس کو یہ پرابلم ہی نہیں ہوگی. اور اگر ہو جائے تو پھر وہی اینٹی بائیوٹک ہے یا ضرورت پڑے تو پھر. سر ایک اور چیز بتائیے گا کہ الرجیز بچوں کو بہت ہونے لگی ہے. دما ایٹوپک الرجی ہوتی ہے، دما ہوتا ہے. اچھا پھر میں ویزنگ، اور یقین بار بار اپنی بات دہراؤں گا، مگر یہ میڈیکل سائنس پروف کرتی ہے کہ جو بچے بریسٹ فیڈنگ کے اوپر ہوتے ہیں ان کے اندر الرجیز کا بھی انسیڈنس کم ہو جاتا ہے. ٹھیک. اس کے علاوہ وہ ڈسٹ سے جتنا یہ آپ اپنے بچوں کو بچا سکیں، دھوئیں سے، ڈسٹ سے، ماحولیاتی آلودگی کو، یعنی گھر میں کارپیٹ، پردے، ان سے ذرا اوائڈ کریں. بالکل اوائڈ کریں. کیونکہ صاف فرش جیسے ہمارے پہلے زمانے میں گھروں میں ہوتے تھے نا، دھلائی والے فرش، پوچھا لگے ہوئے، ہاں وہ فرش بہتر ہے. وہ بہتر ہے. اور ان کے ساتھ ساتھ ورٹیکل بلائنڈز ہو تو زیادہ بہتر ہے. ونشنگ بلائنڈز ہو، پردوں کو کم کریں. جمال رانا صاحب بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. آپ کے ساتھ کچھ تحائف ہیں جو آپ بیٹھے تشریف رکھیں. کچھ تحائف ہیں جو آپ کے ساتھ جائیں گے. ماشاءاللہ آپ اتنا نوبل یہ کاز ہے جو آپ سر انجام دے رہے ہیں اور ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے. تو اس لیے آپ کو جو ہے وہ ایک تو سر یہ بیٹھے آپ تشریف رکھیں. سر ایک روح افزا کی جانب سے آپ کو یہ گفٹ پر دیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیکم گروپ آف کمپنیز کی جانب سے یہ گفٹ پر دیا جا رہا ہے، اور اجوا کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی کی جانب سے یہ گفٹ پر دیا جا رہا ہے. یہ آپ کو ہماری ٹرانسمیشن کی یاد دلائیں گے. سر بیٹھیے گا، ہماری ٹرانسمیشن کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے تو کوئی میسج دے دیجیے. نہیں، بس آپ کا بہت بڑا کام آپ لوگ کرتے ہیں کہ یہ پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں نیکی کا. اور یہ مہینہ جو کہ نیکیوں کا مہینہ ہے، اس کے اندر آپ یہ صحت کی نیکی کا بھی پیغام پہنچا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں اور کامیابی دے. اور میری درخواست یہی ہے کہ والدین سے اور لوگوں سے کہ جو ان پروگراموں کو دیکھتے ہیں کہ صرف اس کو ایک پروگرام کی طرح سے نہ دیکھا کریں، بلکہ ان کے اندر جو اس طرح کے پیغامات ہیں جو آپ کے لیے مفید ہیں ان کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں. ورنہ یہ پروگرام دیکھنے کا فائدہ نہیں ہے کہ اگر آپ ان سے اچھی باتیں اخذ نہ کریں اور تھوڑی تھوڑی تبدیلی کم از کم اپنی زندگی کے اندر اپنے ماحول میں کرتے چلے جائیں. ہم سب دوسروں کو الزام دینا، حکومت کو الزام دینا، دوسروں پہ الزام دھرنا ہمارا ایک بڑا وتیرہ بن چکا ہے، لیکن ہم اپنے گریبانوں میں جا کے نہیں دیکھتے کہ ہم خود اپنا کردار ادا کر رہے ہیں نہیں. بحیثیت جو جس جگہ آپ کام کرتے ہیں وہاں ایمانداری سے کام کرتے ہیں، اپنی اولاد، اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے محلے میں، آپ کے ہر جگہ ایک آپ کی ایک یوٹیلیٹی ہے اور ایک آپ کا یوز ہے. تو اگر آپ اپنے محلے میں رہتے ہیں اور اپنی گلی محلے کو صاف نہیں کرتے
بالکل یہ بھی صحیح، آپ کا کردار ہے. بالکل صحیح، تو ہم ہماری سب ذمہ مل داری کے ہی ایک معاشرہ بناتے ہیں. تو ہم معاشرے کو برا کہنے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ ہم خود اپنا کام کر رہے ہیں یا نہیں. انفرادی طور پہ اپنا کام. جی. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر جمال رضا صاحب.